إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب انتہائی قابل احترام علماء کرام اور بالخصوص اس وقت جمعیت اہل حدیث سندھ کے امین العام ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حفظہ اللہ تشریف فرمائیں اور کراچی سے ہماری اس نظم کے ناظم اعلیٰ اور معہد السلفی کے مدیر شیخ داؤد شاکر حفظہ اللہ اور جماعت کے عظیم مبلغ اور عالم دین مولانا اللہ نواز ہر حافظہ اللہ تعالی اور اس علاقے کے روح رواں یہ مسجد اور یہ ادارہ اس کے مدیر اور محتمم مولانا عبدالغفار حافظہ اللہ تعالی اور دیگر تمام مشائخ معزز حاضرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل حافظ بدیع الدین حافظہ اللہ عقیدے پر بات کر رہے تھے اور بہت ہی ایک مدلل تقریر ہم نے سنی، تو میں بھی اسی عقیدے کے مسئلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ میری اس گفتگو کا محور جو ہے وہ لفظ محبت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مرکزی اعتبار سے جو محبت ہے ساری کی ساری اس کا مستحق صرف اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت ہی محبت کا مستحق ہے، ہر قسم کی محبت اسی کے لیے ہے اور اسی سے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں، اس کا مثل بناتے ہیں۔ کیسے؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت جیسی، یعنی جس محبت کا اللہ تعالی مستحق ہے
وہ محبت اگر کسی غیر کو دو گے تو آپ نے اس غیر کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس لیے جو محبت کا موضوع ہے انتہائی حساس ہے، بہت ہی سمجھنے لائق ہے کہ اس کو ایک صحیح شرعی روشنی میں پہچانا جائے، اور جو محبت کے تقاضے ہیں انہیں بروئے کار لایا جائے۔ یہ مسئلہ توحید اور شرک سے براہ راست منسلک ہے۔ خود قرآن نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، آپ نے سن لیا کہ کچھ لوگوں کا شرک یہ ہے کہ جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی ویسی محبت وہ غیروں سے کرتے ہیں، تو غیروں سے وہ محبت کر کے انہوں نے غیر اللہ کو اللہ کا ہمسر بنا دیا، اللہ کا شریک کر دیا، اور پرلے درجے کے بھیانک شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اب اہل ایمان کا کیا شیوا ہے، ان کا کیا منہج ہے، کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے شدید محبت رکھتے ہیں، سب سے شدید، سب سے سخت ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ دو جملے ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہو۔ معنی محبت کا محور اللہ کی ذات ہے، اور اگر کسی اور سے محبت کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس محبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اس کے لیے وہ محبت کی جائے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو سب سے سخت، اور اس محبت کی تکمیل اسی بات سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس جس سے محبت کرو گے وہ محبت اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، تب یہ محبت مکمل ہوگی، یہ محبت سچی ہوگی، اور یہ محبت قابل قبول ہوگی، اور یہ محبت ہی وہ اعتقادی محبت ہے جس کا شریعت مطہرہ نے ذکر کیا۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہے وہ سب سے شدید ہے باعتبار محبت کے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے اشد حبا، یعنی یہاں صرف محبت کا ذکر نہیں بلکہ سب سے شدید محبت کا ذکر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ عشق یہ محبت سے آگے کی سٹیج ہے، تو اس شدید محبت کا یہاں عشق کے ذریعے اظہار ہوتا ہے، لیکن اشد حبا لفظ محبت ہی ہے، اور شروع میں اشد اسم تفضیل کا صیغہ، سب سے شدید اور سب سے سخت۔ معنی دین اسلام نے جس لفظ کو متعارف کرایا ہے اس محبت کے تعلق سے، وہ محبت ہے، حب ہے، اشد حبا۔ اگر عشق کی سٹیج محبت سے اوپر کی ہوتی تو یہاں پر عشق کا ذکر ہوتا، لیکن لفظ محبت ہی قائم ہے اور اس کو اسم تفضیل کے صیغے سے ظاہر کیا گیا، اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہے یہ ان کا عقیدہ ہے، جوہری عقیدہ، کہ ان کو سب سے سخت محبت اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو، اس کا اجلال ہو، جو اس کی شریعت ہے اور اس کا دین ہے جو اس نے اتارا اسے اپنایا جائے، قبول کیا جائے۔ قرآن اس کی کتاب حق ہے، اس کتاب حق سے تعلق استوار کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی سنت بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، سنت سے محبت کی جائے، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا، گو سند میں کچھ ضعف ہے، کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک،
وحب عمل يقربني الى حبك وجعل حبك احب الي من نفسی واہلی ومالی ومن الماء البارد۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، تیری محبت کا سوال ہے، وحب من يحبك، اور ان تمام لوگوں کی محبت مجھے دے دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل يقربني الى حبك، اور ہر اس عمل کی محبت بھی دے دے جس عمل کی محبت ہمیں تیرے قریب کر دے۔ ایسا عمل نہ ہو جو تجھ سے دور کر دے، بلکہ ایسے عمل کی محبت دے جو تیرے قریب کر دے۔ اور یہ بڑی ایک فیصلہ کن بات ہے۔ اس کا معنی عمل کی دو قسمیں، ایک عمل وہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، دوسرا عمل وہ ہے جو بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ وہ عمل جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جس عمل پر بدعت کی چھاپ ہو، وہ عمل روز افزوں بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس عمل کے ذریعے وہ پاکیزہ ہو رہا ہے، بلکہ اور نجس ہو رہا ہے اور اللہ سے دور جاتا جا رہا ہے۔ اس پر کئی محدثین کے اقوال موجود ہیں کہ صاحب بدعت جو ہے وہ بدعی جب عمل کرے گا تو اللہ سے دور ہوتا جائے گا، جس قدر وہ بدعت پر قائم رہ کر عبادتیں کرے گا اسی قدر وہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ اس کی مثال ہم اس کتے سے دے سکتے ہیں جو ویسے ہی نجس ہے، لیکن اگر پانی میں چلا جائے تو کیا سمجھے گا کہ میں پاک ہو گیا ہوں؟ جب پانی سے نہا کر نکلے گا اس کی نجاست اور بڑھ جائے گی، اس کے بدن کی غلاظت اور بڑھ جائے گی۔ اسی طرح بدعتی انسان ہے، نجس ہے، لیکن جب بدعت پر عمل کر کے باہر آئے گا تو اس کی نجاست اس کتے کی طرح اور بڑھ جائے گی، وہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ تو پیارے پیغمبر کی اس دعا میں کہ اس عمل کی محبت دے دے جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے، مانا وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہو، امام الانبیاء کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل باعث برکت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ذریعہ اور باعث بھی ہے۔ وَجَعَلْ حُبَّكَ حَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي، اور اے اللہ تیری محبت میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ ہو، میرے خاندان سے بھی زیادہ ہو، میرے مال سے بھی زیادہ ہو، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور شدید گرم موسم ہو، شدت کی گرمی ہو، پیاس کا عالم ہو، اس وقت جو ٹھنڈا پانی مرغوب ہوتا ہے اس سے زیادہ تیری محبت مرغوب ہو، ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر تیری محبت مجھے حاصل ہو۔ یہ محبت کا محور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہر قسم کی محبت کا مستحق ہے وہ، اور جو محبت کسی سے بھی کی جائے اللہ کے لیے کی جائے یقیناً اللہ تعالیٰ ہی اس کا مستحق ہے۔ اور یہ بالکل ایک صحیح عقیدے کی ترجمانی ہے، صحیح توحید کی ترجمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہو۔ اتنا عظیم الشان یہ مسئلہ ہے، قیامت کے روز میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا صلہ اور پہلی جزا کس کو ملے گی؟ پہلا ثمرہ کون سمیٹے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِي، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبت کرتے تھے؟ جس سے محبت ہو، میرے رسول سے ہو، میرے رسول کے صحابہ سے ہو، میرے رسول کے اہل بیت سے ہو، جس سے بھی محبت ہو میرے لیے ہو، وہ لوگ کہاں ہیں جن کی محبت کا محور میری ذات تھی؟ اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، جن کی محبت کا محور میرا جلال تھا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ کھڑا ہونے کی توفیق دے گا اور دو صلے ان کے منتظر ہوں گے، لَهُم مَنَابِرُ مِن نُورٍ، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہیں۔ یہ میدان محشر کا ذکر ہے، وہ میدان محشر
جہاں کچھ لوگوں کی سزا کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ ان کو الٹا کھڑا کرے گا اور وہ چہرے کے بل چلیں گے، سر کے بل چلیں گے، پاؤں کے بل نہیں چلیں گے۔ کیسے وہ مجرم ہوں گے، کیسے باغی اور طاغی ہوں گے کہ ان کو الٹا کر کے سروں کے بل چلایا جائے گا اور وہاں یہ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ دیکھیں کیا فرق ہے شرف کا اور مرتبے اور مقام کا۔ کیا ان کی نیکی ہے کہ ان کی محبت کا محور اللہ کی ذات تھی۔ جو اللہ کے اولیاء تھے ان سے محبت کرتے تھے اللہ کے لیے، اور جو اللہ کے دشمن تھے ان سے بغض رکھتے تھے اللہ کے لیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، نفرت اور کراہت بھی اللہ کے لیے۔ یہ وہ لوگ جن کی محبت کا محور اللہ کی ذات تھی اور کراہت اور نفرت کا محور بھی اللہ کی ذات تھی۔ کسی سے پیار تھا تو اللہ کے لیے تھا اور کسی سے عداوت تھی تو اللہ کے لیے تھی۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ لہم منابر من نور، نور کے ممبر تیار ہوں گے اور اتنا اللہ ان کو قریب بٹھائے گا کہ یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، کہ نبی ان کو دیکھیں گے، صدیقین ان کو دیکھیں گے، شہداء ان کو دیکھیں گے، اور اس قرب کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ انبیاء رشک کریں گے، صدیقین رشک کریں گے، شہداء رشک کریں گے۔ اتنا قرب ان کو حاصل ہے کس بنا پر؟ اس بنا پر ان کی محبتوں کا محور اللہ کی ذات تھی۔ دوسرا اعزاز کیا ہے؟ الیوم اذلہم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ جو میدان محشر کی تپش ہے، بتدر الشمس حتی تکون علی مسافت میل، سورج قریب آتا جائے گا حتیٰ کہ 1 میل کے فاصلے پر ٹھہر جائے گا۔ لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے معصیتوں کے بقدر، اور یہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے زیر سایہ، نہ کوئی گرمی، نہ کوئی تپش، نہ کوئی پسینہ۔ کیا ان کا عمل ہے؟ این المتحابون بھی، یہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، ان کی محبتوں کو محور اللہ کی ذات تھی۔ الیوم اذلہم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں لے لوں گا، اور یاد رکھو آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ اگر کسی کو سایہ فراہم ہوگا تو صرف ان کو ہوگا جن کو میں دوں گا، باقی پوری دنیا سورج تلے کھڑی ہوگی، پسینوں میں ڈوب رہی ہوگی، اور سایہ صرف اس کو ملے گا جس کو میں عطا کروں۔ یہ اس محبت کا ثمرہ، اس محبت کا اجر، اس محبت کا صلہ اور جزا کہ میدان محشر ہی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اپنی رضا کے لیے کہ تم نے دنیا میں میری خاطر محبت کی، آج میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اس محبت کا صلہ عطا فرماتا ہوں۔ پہلا نقطہ ہم اہل الحدیث کے عقیدے کا کہ تمام تر محبت کا محور اللہ کی ذات۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرو۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے بعد کس سے محبت کرنی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کی محبت ایمان ہے۔ ایمان اصل ایمان کی تکمیل کا باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اور پوری کائنات سے بڑھ کر۔ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر آپ کو محبت ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر محبت۔ اگر کائنات کی کسی فرد کی محبت اللہ کے پیغمبر کی محبت پر غالب آ جائے مومن نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث نے ہمارے سامنے 3 چیزیں بیان کی۔ اللہ کے نبی کی محبت ہو، محبت نہ ہو مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت ہو، اور اگر ایسی محبت ہو
جو اولاد کی محبت جیسی ہو یا ماں باپ کی محبت جیسی ہو مومن نہیں ہو، بلکہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت ہو اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اور پوری کائنات سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی۔ اس پر بھی حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اس تک تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ یعنی پیارے پیغمبر کی محبت کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل کے لیے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی ذات سے محبت کو نہیں مانے گا جب تک اللہ کے حبیب سے محبت نہ ہو۔ اور بڑی اس محبت کی شان ہے، یہ عین عبادت عقیدہ ہے، تبھی تو اس کے فضائل ہیں۔ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ دیکھیں محبت یہ محور جو ہے یہ انسان کے لیے کتنے فضائل کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا قرب آپ نے سن لیا، اور جس سے اللہ کے لیے محبت ہوگی اسی کے ساتھ قیامت کے دن رفاقت ہوگی۔ اللہ کی قرابت تو مل گئی، نور کے منبر مل گئے، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تمغہ اپنے سینے پر سجا لو اسی محبت کی بنا پر کہ اللہ کے پیغمبر کا قرب حاصل ہو۔ المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا۔ اب آپ کی مرضی، اپنے ہیرو جو بھی منتخب کر لو، کسی نے کسی کھلاڑی کو منتخب کیا ہے، کسی نے کسی ایکٹر کو منتخب کیا ہے، کسی کا جو ٹارگٹ کوئی اور ہے، لیکن ان سب سے کٹ کر ایک ذات سے محبت کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر۔ یہ اس کا عظیم صلہ کہ قیامت کے روز اللہ کے پیغمبر کی قرابت، آپ کی معیت، آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، یہ محبت ایک ہی راستے سے نکلے گی اور اللہ تک پہنچائے گی تمہیں۔ وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کتنا عظیم الشان صلہ کہ تم تو محبت کے طالب تھے، یہاں تم اللہ کے محبوب بن چکے۔ راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ معنی محبت اور اتباع یہ ہم معنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت حقیقت میں آپ کی اتباع ہے، اور نبی علیہ السلام کی اتباع حقیقت میں آپ کی محبت ہے۔ وہ محبت قابل قبول نہیں جو اتباع سے خالی ہو، اور وہ اتباع قابل قبول نہیں جو محبت سے خالی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد پیارے پیغمبر کی محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نہ مکمل ہو سکتی ہے نہ قابل قبول ہو سکتی ہے جب تک محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت نہ ہو، اور اس محبت کو عملی تقاضوں سے پورا کرو۔ آپ کی اطاعت ہو، آپ کی اتباع ہو۔ اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت آپ کی باتوں کو ماننے کا نام ہے، اور اتباع آپ کے کاموں کو ماننے کا نام ہے۔ جس طرح آپ نے نماز پڑھی اسی طریقے سے نماز پڑھو، یہ آپ کی اتباع ہے، اور جو آپ کے فرامین ہیں انہیں ماننا، قبول کرنا۔ انما الاعمال بالنیات من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ان کو قبول کرتے جاؤ، یہ اطاعت۔ اطاعت بھی آپ کا حق ہے، اتباع بھی آپ کا حق ہے۔ پھر آپ کی تکریم ہو، آپ کی تعظیم ہو، آپ کے مقام کو پہچانو، اور جو مقام اللہ نے آپ کو دیا اس مقام پر رکھو، اس سے تجاوز نہ کرو۔ کچھ لوگ تجاوز کرنے کو محبت کہتے ہیں، حالانکہ وہ محبت کا ایسا خلوع ہے جو قابل قبول نہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں،
خدا لکھو یا خدا کا خدا لکھو، اس کو مان لو، یہ محبت ہے؟ یہ وہ غلو ہے جو قطعاً قابل قبول ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ محبت کا غلو ہے، محبت کی حدود ہے، محبت ہے کہ عبادت ہے، اور عبادت میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کی پسند اور ناپسند نہیں چلے گی، بلکہ عبادت کس طریقے سے ہوگی جو طریقہ شریعت نے دیا۔ تو ایسی محبت جو غلوب سے پاک ہو، افراط و تفریط سے پاک ہو، اسی محبت پر آپ کو قائم رکھو، جس کا جو مقام ہے اس مقام کو گھٹانا بھی اور اس مقام کو بڑھانا بھی، دونوں صورتیں قابل مذمت ہیں، اس کی توہین ہو رہی، اس کی توہین ہو رہی دونوں صورتوں میں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کی محبت جو آپ کی اتباع کی صورت میں ہو، آپ کی اطاعت کی صورت میں ہو، اور وہ محبت آپ کی تکریم اور تعظیم کی صورت میں ہو، اور اللہ کے پیارے پیغمبر چونکہ امت کے محسن ہیں، محسن اس لیے کہ آپ کی حیات طیبہ میں دین مکمل ہوا، یہ آپ کی محنتوں اور صحابہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ، دین مکمل ہوا، آپ امت کے محسن ہیں، تو امت آپ کو کیا دے؟ امت آپ کی اطاعت کرے، آپ کی اتباع کرے، اور پھر کثرت سے درود و سلام پڑھے، کثرت سے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ کے پیارے پیغمبر پر درود پڑھو اور سلام بھیجو، کثرت سے پڑھو، یہ بھی ایک عبادت ہے اور اس محبت کا مظہر ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اتارے گا، 10 رحمتیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو بندہ صبح شام کے اذکار میں 10 بار درود پڑھے، صبح کے اذکار اور شام کے اذکار، صبح کے اذکار فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، شام کے اذکار عصر کے بعد آپ پڑھیں یا مغرب کے بعد پڑھ لیں، اس میں 10 دفعہ درود بھی شامل ہو، فرمایا کہ حقت لہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے انسان کی قیامت کے دن میں ضرور شفاعت کروں، درود پاک کی برکت، ایسے انسان کی ضرور شفاعت کروں گا۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ اگر درود ہی پڑھتا رہے، ایک مجلس میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، اور کوئی عمل نہ کرے، درود ہی پڑھتا رہے، درود ہی پڑھتا رہے، کوئی دعا نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی جائز حاجتیں بغیر مانگے پوری کر دے گا۔ آپ امت کے محسن ہیں، امت پر یہ فرض ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب پر کثرت سے درود پڑھے اور کثرت سے سلام بھیجے، اور اس میں کوئی شرکیہ پہلو نہ ہو، درود و سلام کے طور طریقے نبی علیہ السلام کی حدیث سے واضح، اس کے مطابق درود و سلام بھیجے۔ تو یہ تمام چیزیں محبت کا محور ہے، یہ اللہ کے حبیب کی محبت اس وقت تک تکمیل نہیں پا سکتی جب تک یہ سارے امور انجام نہ دو، یہ سارے امور انجام دو گے تو یہ نبی علیہ السلام کی محبت کا مظہر ہوگا، نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت مکمل ہوگی، اللہ کے حبیب کی محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت قابل قبول نہیں، نہ وہ مکمل ہو سکتی ہے اور نہ وہ قابل قبول ہو سکتی ہے، ایسا انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے پیارے پیغمبر کو محبت تھی اپنے اہل بیت سے، اگر اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تو نہ اللہ کے پیغمبر کی محبت کی تکمیل ہوگی، نہ اللہ کی محبت کی تکمیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کے حبیب کی محبت تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے اہل بیت اطہار، وہ پاکیزہ نفوس، وہ پاکیزہ افراد جن سے محبت کرنی۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اپنے اہل بیت کو ثقل کہا، انی تارک فیکم ثقلین، غدیر خم، اس چشمے پر آپ نے
حجۃ الوداع سے لوٹتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بہت سی امور انجام کی بیان فرمائے، اور ایک بات یہ ارشاد فرمائی، انی تارک فیکم الثقلین، تمہارے بیچ میں دو ثقل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقل کا معنی بھاری اور بوجھل امانتیں۔ ثقل وہ امانت ہوتی ہے کہ آپ دنیا سے جاتے ہوئے یا کسی لمبے سفر پہ روانہ ہوتے ہوئے اپنی قیمتی چیز کسی کے حوالے کر دیں کہ میں آ کر واپس آپ سے لے لوں گا، یا آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور فلاں کو دے دینی ہے، وہ قیمتی امانت ثقل کہلاتی ہے۔ فرمایا کہ دو ثقل چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرا میرے اہل بیت۔ اہل بیت سے عداوت نہ کرنا، ان کا بغض اپنے سینوں میں مت پالنا، ان سے محبت، ان کا قرب، ان کا پیار ادھر ضروری، ادھر ضروری۔ یہ ثقل ہے، یہ دو بوجھل امانتیں دے کر جا رہے ہیں اللہ کے نبی کے اہل بیت۔ اور اہل بیت ثابت ہوتے ہیں دو طریقوں سے، ایک خونی رشتے سے، نسبی رشتے سے، اور ایک مصاہرت کا رشتہ۔ آپ کی کہیں شادی ہو جائے اور جو خاتون آپ کے گھر کی خاتون بنی وہ آپ کے اہل بیت سے ہے۔ اگر خونی رشتہ ہے جیسے بیٹی ہے، بیٹا ہے، وہ اہل بیت سے بے اعتبار نسب کے۔ اور اگر مصاہرت کا رشتہ ہے، دامادی کا رشتہ ہے، کوئی خاتون آپ کے عقد میں آ گئی، نکاح میں آ گئی، وہ بھی آپ کے اہل بیت سے ہے۔ یہ اہل بیت ہیں بے اعتبار مصاہرت کے، اور وہ اہل بیت ہیں بے اعتبار نسب کے۔ ان کی محبت کیوں ضروری؟ کیونکہ اہل بیت سے آپ کو بڑا علم ملے گا، دین علم کا نام، ہدایت کا نام۔ دیکھیں اکیلی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تقریباً 2000 حدیثوں کی راوی، 2000، اور ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے عقیدے کی گتھیاں سلجھائی ہیں، ایسے ایسے مسائل حل ہوئے کہ وہ مسائل امت کی قیامت تک رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی علم نہیں، بلکہ امہات المومنین گھر کا اکثر علم ان کے ذریعے آپ تک پہنچے گا۔ ان کو چھوڑ دو گے تو گھر کی باتیں کہاں سے لوگے؟ گھر کا اسوہ حسنہ کہاں سے لوگے؟ تو ثقل قرار دیا اہل بیت کو۔ اگر ان سے محبت نہیں ہوگی، ان سے عداوت اگر قائم کرو گے، نصب کرو گے خوارج کی طرح، تو یہ پرلے درجے کا جرم ہوگا، بھیانک جرم ہوگا۔ خوارج نے اہل بیت سے نفرت کی، اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، الخوارج ہم کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتلۃ عاد و ثمود، اگر میں نے خوارج کو پا لیا، میرے دور میں اگر یہ ظاہر ہوئے تو میں ان کو قتل کر دوں گا، قوم عاد کی طرح اور قوم سمود کی طرح۔ جس طرح قوم عاد پر عذاب آیا، نہ ان کو کوئی بچہ محفوظ رہا، نہ کوئی عورت بچی، نہ کوئی مرد بچا، اسی طرح میں ان کو جڑ سے اکھاڑ دوں۔ اہل بیت سے عداوت، اہل بیت سے نفرت بڑا بھیانک جرم ہے یہ۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ اہل الحدیث کی۔ اس وقت اللہ کی محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے حبیب سے محبت نہ ہو۔ اس وقت تک اللہ کی محبت کی تکمیل اور اللہ کے حبیب کی محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک اہل البیت سے محبت نہ ہو۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جناب علی کی فضیلت اور منقبت، میں اس کا دوست ہوں جس کا علی دوست ہو، اور آپ کے دل میں اگر علی کی نفرت ہے تو میں تمہارا دوست نہیں ہوں۔ میری دوستی علی کی دوستی کی بنا پر، جس کا علی دوست ہے اس کا میں دوست ہے۔ یہ فضائل اہل البیت کے ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت! جو سرداری سے چھینی گئی اللہ اس کا صلہ عطا فرما دے گا۔ جناب حسین کو بلایا گیا کوفہ کی سرداری کے لیے، مگر اہل کوفہ نے غدر کیا اور افسوسناک واقعہ انجام پایا۔ وہ جو سرداری جس کے وہ اہل بھی تھے ان کو دعوت بھی دی گئی اور دھوکے سے اس سے محروم کیا اور قتل تک، شہید تک کر دیا۔
اور جناب حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی سرداری سے تنازل اختیار کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شخصیتوں کو جنت کی سرداری کے شرف عطا فرما دیا. اور حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جو ہیں وہ اہل جنت کے سردار ہوں گے، نوجوانوں کے سردار. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ فرامین کیا تقاضا کرتے ہیں؟ دنیا میں اپنی 4 عورتوں کا ذکر کیا، ان میں جناب خدیجہ کا نام ہے اور جناب فاطمہ کا نام بھی ہے اور فرعون کی بیوی کا نام بھی. یہ 4 عورتیں مکمل ہیں، مکمل. کمل من الرجال کثیرون ولم یکمل من النساء الا 4. مرد تو بے شمار مکمل ہوئے، عورتیں دنیا میں صرف 4 ہیں جو مکمل ہوئی عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے، اخلاق حسنہ کے اعتبار سے. ان میں جناب فاطمہ کا نام. تو کیوں نہ محبت کی جائے؟ اس محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا. نہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی، نہ اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہوگی. جناب علی کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے؟ غدن لأعطين الراية غدن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. کل میں خیبر کا جھنڈا اس شخصیت کو دوں گا جو شخصیت اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس شخصیت سے محبت کرتا ہے. اور پھر کل جھنڈا آپ نے اس کو دیا فاتح خیبر جناب علی رضی اللہ عنہ کو، اللہ کے شیر. تو اگر محبت نہیں ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی تکمیل کیسے ہوگی؟ جناب علی رضی اللہ، تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا، جس دشمن سے میدان جنگ میں ان کا سامنا ہوا اس کو قتل کر کے آئے ہیں. کوئی دشمن آپ پر غالب نہیں آ سکا. اسلام کے جری کمانڈر جس دشمن سے مدبھیڑ ہوئی میدان جنگ میں اسے قتل کر کے آئے ہیں، اس پر غلبہ پا کر آئے ہیں اور کبھی مغلوب نہیں ہوئے. تبھی سے ان کو اللہ کے شیر کا لقب دیا گیا. تو اگر یہ محبت نہیں ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ جن کا ذکر قرآن نے بار بار کیا، حدیث میں بار بار موجود ہے، کوئی صحابی مستثنا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا اپنے پیغمبر کے صحابہ کو. کوئی دنیا کا طبقہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. صحابہ کی جماعت کے بارے میں کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایمان کی محبت سے بھر دیا، ایمان کی محبت سے بھر دیا. اور جو بھی کفر ہے، فسق و فجور ہے، نافرمانی ہے، نفاق ہے، ان تمام چیزوں کی کراہت آپ کے دل میں ڈال دیں. اصل ایمان تو عقیدے کا نام، اور یہ عقیدے کا تزکیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت آپ کے دلوں میں ڈال دی اور کفر و فسوق کی نفرت آپ کے دلوں میں ڈال دی. اور یہ کامیاب دل کی علامت، نفی اور اس بات کی اساس پر وہ دل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. وہ دل بڑا پاکیزہ، بڑا محترم، جس میں یہ 2 پہلو ہوں، ایک محبت ایمان کی، توحید کی، عقیدے کی، دوسرا نفرت ہو کفر کی، فسوق کی، ہر قسم کے نفاق کی. یہ مکمل ایمان کی نشانی، کیونکہ ایمان اور عقیدہ ان 2 بنیادوں پر قائم ہے، نفی اور اس بات. لا الہ الا اللہ میں لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات. جب تک نفی اور اس بات مکمل نہیں ہوگی انسان کے دل میں اس کی توحید قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں صحابہ کے دلوں میں ڈال دی. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان کی محبت ڈال دی، بلکہ ایمان کو سجا دیا تمہارے دلوں میں.
اتنے پاکیزہ تمہارے دل ہیں کہ تمہارے دلوں میں ایمان ڈال کر ایمان کو سجا دیا، ایمان کو اور خوبصورت کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور نافرمانی، فسق و فجور، ان تمام چیزوں کی نفرت، کراہت تمہارے دلوں میں ڈال دے۔ اور کوئی صحابی یہاں مستثنا نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 اور بعد 1500 صحابہ جنہوں نے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ بیعت موت کی بیعت، بایعنا ولا اللہ نفر، میدان چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں، اس نقطے پر بیعت، بایعنا ولا الموت، یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، ہم نے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ اور بڑی بہادری اور دلیری کی بات ہے، کیونکہ جس وقت یہ بیعت ہوئی تھی، یہ صحابہ جو عمرہ کرنے گھروں سے گئے تھے، مسلح ہو کر نہیں گئے تھے، ذاتی ایک تلوار ساتھ تھی جو سب کے ساتھ ہوتی تھی، اسلحہ ساتھ موجود ہے، عمرے کی نیت اور عمرے کی غرض، ادھر پورا مکہ اور مکہ کے کفار، قوم قریش وسائل سے مالا مال، چاروں طرف ان کے حلیف، اور بیعت کی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ عثمان کا قصاص لیں گے جب تک پورے مکہ کے ایک ایک فرد کو قتل نہ کر دیں، ہمارا قصاص مکمل نہیں ہوگا۔ اس نقطے پر بیعت کی، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، یہ عظیم الشان تذکیہ، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے، اللہ نے جان لیا، پہچان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان، توحید، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی پختگی اللہ نے جانچ لی، چیک کر لی۔ ان کے دل واقعی اس محبت سے لبریز ہیں، ایمان کی قوت سے بھرے پڑے ہیں، توحید کی قوت موجود ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، یہ سب سے بڑا تذکیہ ہے کہ ایک انسان کے دل کی گواہی آ جائے کہ اس کا دل پاکیزہ ہے، اس کا دل ایمان سے بھرا پڑا ہے، اس کے دل میں توحید کی غیرت موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے۔ اصل شہادت جو قابل قبول ہوتی ہے وہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ باقی اعمال اور نیکیاں یہ بھی ایک محترم شے ہیں، لیکن ان سے زیادہ جو ایک مقام اور مرتبہ ہے وہ دل کے اعمال کا ہے، اعمال قلوب کا ہے۔ اور اللہ نے گواہی دے دی، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، ایمان کی صلابت، عقیدے کی صلابت، اللہ نے جان لی۔ اللہ نے یہ اعلان قرآن اور قرآن پاک کو قیامت تک محفوظ رکھا، مانا یہ اعلان قیامت تک رہے گا، صحابہ کی شان کے ڈنکے قیامت تک گونجتے رہیں گے اور بجتے رہیں گے۔ ایک مقام پر تمام صحابہ کا ذکر ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، ایک سابقین اولین مہاجرین ہے، دوسرے سابقین انصار ہیں، دو جماعتیں، اور تیسرے وہ لوگ جو ان کے منہج کے پیروکار، ان کے بعد آنے والے، یعنی سارے صحابہ کا ذکر، اور اللہ نے ان سب کا ذکر کر کے اپنی رضا کا اعلان کر دیا جو اس کی دائمی صفت ہے۔ اگر اللہ کو علم ہوتا کہ یہ طبقہ بعد میں مرتد ہوگا، اس کے باوجود ان سے اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے علم پر تعین ہے، یہ اللہ کا علم بڑھتا ہے۔ نہیں، یہ جماعت، اس کی قربانیاں، اس جماعت کا مقام اور مرتبہ قیامت تک کے لیے متحقق ہو چکا، ثابت اور قائم ہو چکا۔ اللہ ان سے راضی ہے، جنتیں ان کے لیے تیار کر دیں۔ ایک مقام پر اور تینوں جماعتوں کا ذکر ہے، للفقراء المہاجرین، اور والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور تیسری جماعت والذین جاؤوا من بعدہم۔ تینوں جماعتیں مہاجرین ہیں، دوسری آیت میں انصار کا ذکر ہے، اور تیسری میں بعد میں آنے والوں کا ذکر ہے، اور ان تمام کا اللہ تعالیٰ نے مقام اور شان بیان کیا۔ کسی کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں، اور قیامت کے دن سچے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم،
آج کا دن وہ دن ہے جس سچے لوگ کامیاب ہوں گے، جھوٹے کامیاب نہیں ہوں گے۔ سچے لوگ کون ہیں؟ جو عقیدے کے، ایمان کے، منہج کے، سیاست کے، خلق کے سچے، ہر اعتبار سے سچے ہوں۔ ان کے دائیں ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، بائیں ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو، ہر عمل کی بنیاد ان کی کتاب و سنت ہو، عقیدے کے سچے، عمل کے سچے، منہج کے سچے۔ یہاں صادق وہ لوگ نہیں ہیں جس کو حکومت صادق کہتے، فلاں صادق اور امین ہے، جناب فلاں صادق اور امین ہے، اور قل اللہ تک نہیں آتی، قل اللہ حد پڑھنی نہیں آتی، وہ ہمارے صادق اور امین بن کر ہمارے سروں پر مسلط۔ اولئکم الصادقون، یہ صحابہ کی جماعت سچی جماعت ہے، عقیدے کی، منہج کی، تعلق باللہ کی، تعلق بالرسول کی، جہاد کی، ہر لحاظ سے سچی جماعت۔ اولئکم الصادقون، اور کسی کے بارے میں فرمایا اولئکم المفلحون، یہ کامیاب ہے، کامیابی کا تمغہ ان پر سجا دیا، اور جو بعد میں آنے والے ان کو ان کا بھائی قرار دیا۔ تمام صحابہ کا ذکر ایک ہی مقام پر کر کے ان سب کی شان اور مقام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اگر صحابہ کی محبت نہیں ہوگی تو نہ اہل بیت کی محبت مکمل ہوگی، نہ اللہ کے رسول کی محبت مکمل ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ کی محبت مکمل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو اصل محبت کا محور ہے، اس محبت کی تکمیل تبھی ہوگی جب ان تمام چیزوں سے محبت ہو جس سے اللہ کو محبت، جس سے اللہ کو محبت۔ تو یہ صحابہ کی جماعت ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے، اپنی محبتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ اگر صحابہ کی جماعت سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت کیسے مکمل ہوگی اور کیسے قابل قبول ہوگی؟ تو یہ محبت ایک وہ جوہری نقطہ ہے جس کا یہ سارا دائرہ کار ہے۔ یہ صرف دعوے سے نہیں بلکہ ان تمام امور سے جب تک محبت نہیں ہوگی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ سنت مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی ہے، اللہ کے حبیب کی سنت سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو یہ محبت کی تکمیل کے سارے جو ہیں وہ ترجمان ہیں، اور محبت کی تکمیل کے سارے امور ہیں۔ یہ اہل الحدیث کا عقیدہ کس انداز سے اللہ کی محبت ہو کہ جوہری نقطہ اللہ کی محبت ہے، اور اس محبت کی تکمیل ان سارے امور سے ہو، اس کے بغیر محبت مکمل نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جو روز اول سے ظاہر ہونا چاہیے۔ جیسے ثمامہ بن اسال ایمان لایا، ایمان لاتے ہی کیا کہا؟ قصہ طویل ہے، وہ صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ ایمان لاتے ہی کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے قبل میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور نفرت کے قابل جو دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ جو ہی اسلام قبول کیا اندر کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ اب میرے دل میں سب سے محبوب دین آپ کا دین ہے۔ محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے قبل سب سے مبغوض اور نفرت کے قابل شہر میرے نزدیک مدینہ تھا، جو ہی اسلام قبول کیا میرے دل میں سب سے زیادہ جس شہر کی محبت پیوست ہو گئی وہ مدینہ منورہ ہے۔ آج سے قبل سب سے زیادہ قابل نفرت اور مبغوض جو شخصیت تھی وہ نعوذ باللہ آپ کی شخصیت تھی۔ جو ہی اسلام قبول کیا تو آپ کی محبت سے یہ دل لبریز ہو گیا اور بھر گیا۔ یہ محبت اور محبت کا دائرہ کار ہے۔ آپ کے صحابہ سے محبت، آپ کے شہر سے محبت، آپ کی ذات سے محبت، آپ کے دین سے محبت، یہ سارے امور ہیں اس محبت کی تکمیل کی۔ اور اتباع بھی۔ اب تجارت بھی کیسی ہوگی؟ مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، روک لیے گئے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں، آپ کے دین میں عمرہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ ہے علم اور یہ اتباع۔ اب وہ کام کرنا ہے جس کی اللہ کے پیغمبر اجازت دیں، اپنی کوئی مرضی نہیں، کسی بدعت کا یہاں کوئی امکان نہیں ہے، کوئی تدخل نہیں ہے، صرف آپ کی اتباع۔ یہ دین اتباع کا دین ہے، اطاعت کا دین۔ عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں، آپ کے دین میں عمرہ ہے یا نہیں؟ فرمایا بالکل جاؤ، روانہ ہو جاؤ، عمرہ کرو، ہمارے دین کے شاعر میں سے عمرہ موجود ہے۔ چلے گئے، اور اس کی اطلاع مکہ والوں کو پہلے مل چکی تھی کہ ثمامہ بے دین ہو گیا، نعوذ باللہ۔
اپنے آباء اجداد کے دین کو چھوڑ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کے دین کو قبول کر لیا، اس کو وہ بے دینی کہتے تھے۔ صابی صباؤ تھا، مکہ والے جمع ہیں، سمامہ داخل ہو رہا ہے اور سارے لوگ چیخ رہے، نعرے لگا رہے ہیں، صباؤ تھا صباؤ تھا۔ سمامہ افسوس تم صابی ہو گئے، افسوس تم صابی ہو گئے۔ میں کہ ماں صباؤت میں صابی نہیں ہوا، ولیکن اتباعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے سچے رسول کی اتباع کی، اللہ کے سچے رسول کی غلامی قبول کی۔ اور پھر کیا کہا؟ سمامہ وہ شخص ہے جو مکہ میں گندم سپلائی کرتا تھا، یعنی پورے مکہ میں گندم سمامہ کے ذریعے آتی تھی، وہ مکہ کے لیے گندم کی ایجنسی سمامہ کے پاس تھی، دوسرا کوئی تاجر نہیں تھا۔ فرمایا کہ مکہ والے سن لو، واللہ لا یاتینکم محبت حنطۃ حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا، تجارت جائے بھاڑ میں، گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک اللہ کے پیغمبر اجازت نہ دے دیں۔ واپس جاؤں گا مدینہ، آپ سے پوچھوں گا کہ اہل مکہ مشرکین ان کے ساتھ تجارت کروں یا نہ کروں؟ اجازت مل گئی تو تجارت کروں گا، گندم آئے گی، اور اللہ کے پیغمبر نے روک دیا، ایک دانہ میری طرف سے نہیں آئے گا۔ اب تجارت بھی ہوگی تو اللہ کے حبیب کی مرضی سے ہوگی۔ یہ سارے امور اسی محبت کی تکمیل ہے، اللہ کے نبی کی ذات سے محبت، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے محبت، اللہ کے پیغمبر کے دین سے محبت، اللہ کے پیغمبر کے شہر سے محبت، اور پوری اللہ کے پیغمبر کی اتباع، اسی سے محبت کی تکمیل ہوگی۔ اور یہ محبت کی تکمیل در حقیقت اللہ کی محبت کی تکمیل ہوگی۔ اس انداز سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت بھی جھوٹی ہوگی، اور اللہ کی ذات سے محبت نہ ہوئی، یہ عقیدے کا وہ فساد ہے، وہ بگاڑ ہے جو آپ کو ایمان کے جوہر سے اور ایمان کی دولت سے محروم کر دے۔ یہ ہمارے ایمان کی شان ہونی چاہیے، نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت ہو، اہل البیت سے محبت ہو، آپ کے دین سے محبت ہو، آپ کے صحابہ سے محبت ہو، آپ کے شہر سے محبت ہو، ہر اس چیز سے محبت ہو جس سے آپ کو محبت ہو، تب محبت کی تکمیل ہو۔ یہ جماعت جو اللہ کے پیغمبر نے تیار کی، جس کا مقام اور شان قرآن نے بیان کیا، مجھ سے قبل آپ سن چکے، میرے بعد بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ، تاکہ اہل الحدیث کا عقیدہ آپ کے گوش گزار ہو اور اپنے دماغوں اور دلوں میں وہ عقیدہ لے کر جائیں اور اس کی ترجمانی کریں۔ آخر میں ایک شخصیت کا ذکر کروں گا، وہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، جس سے آپ کی تربیت کا علم اور تربیت کا انداز واضح ہوگا، تربیت کے نقوش آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس صحابی کا نام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقریباً 4 سال اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزارے، 4 سال، یعنی بیعت عقبہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، اور وہ کچھ عرصہ نبی علیہ السلام کی صحبت کے بغیر گزرا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، سن 5 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 4 ساڑھے 4 سال کا عرصہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ اس صحبت میں کیا ان کو حاصل ہوا، کس طرح ان کی تربیت ہوئی، کیا ان کا عقیدہ تھا، کیا ان کا عمل تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ھذا العبد الصالح تحرک له عرش الرحمن، یہ اللہ کا نیک بندہ، اس کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا، عرش ہل گیا۔ غور کیجئے، 4 سال کی صحبت اور 4 سال کی رفاقت، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تربیت کا علم کیا تھا اور اس تربیت کے نقوش کیا تھے، کس طرح عقیدے کی تربیت ہوئی، کس طرح منہج کی تربیت ہوئی، کس طرح اخلاق اور عمل کی تربیت ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا وَشَهِدَ لَهُ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوں، 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ کتنی عظیم شخصیت، 4 ساڑھے 4 سال کا دورانیہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت میں گزرا، اور یہ خالی ایک عرصہ یا وقت کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ان کے دل میں ایمان کی محبت تھی، کیا ان کے دل میں ایمان کی غیرت تھی۔ جنگ احزاب میں
یہ واحد صحابی زخمی ہو گئے تھے، دشمن کا تیر ان کی رگ میں آگے لگا، اکحل مرکزی رگ، اگر وہ کھل جائے تو خون سارا بہہ جاتا ہے اور بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جنگ احزاب ایک بڑا کڑا معرکہ، قرآن پاک نے صحابہ کا ذکر کیا کس طرح ایک خوف کا عالم تھا۔ مدینہ چھوٹی سی بستی، 10,000 کا لشکر دشمن لے کر آ گئے، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے نعوذ باللہ۔ بڑی ایک خوف و ہراس کی کیفیت تھی، ادھر گھر کھلے ہوئے ہیں، عورتیں غیر محفوظ ہیں، بچے غیر محفوظ ہیں۔ 22-23 دن کا محاصرہ رہا، پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ قصہ طویل ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس غزوہ میں زخمی ہوئے اور اکحل مرکزی رگ میں تیر لگا اور خون بڑی تیزی سے بہہ رہا۔ اس موقع پر سعد نے 2 دعائیں کی۔ دیکھیں کیا غیرت ایمانی ہے اور کیا محبت کا عالم ہے۔ 2 دعائیں کی، اے اللہ ان کنت تعلم، اگر تیرے علم میں ہے کہ آج کے بعد پھر بھی یہ مکہ والے تیرے نبی کے شہر پر حملہ کریں گے، تیرے نبی کے شہر کو تہس نہس کرنے کا عزم کریں گے، تو مجھے اس دن کے لیے زندگی دے دے۔ زندگی اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، قبیلے کے لیے نہیں، اس دن کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اگر یہ دوبارہ کبھی مکہ والے آ کر تیرے نبی کے شہر کی حرمت کو پامال کریں گے، اللہ کے نبی نے فرما دیا الآن نغزوہم ولا یغزون، آج کے بعد مکہ والوں کو ہمت نہیں ہوگی کہ مدینہ آ کر ہم پر حملہ کریں۔ اب جب بھی غزوہ ہوگا ان کے بستی میں ہوگا، ان کے محلے میں ہوگا۔ یہ سعد بن معاذ تک یہ پیغام بعد میں پہنچا، دعا کر رہے کہ آج کے بعد بھی اگر اہل مکہ حملہ کریں گے تو اس دن کے لیے مجھے زندگی دے دیں، اور اگر حملہ نہیں کریں گے تو یا اللہ خون بہہ رہا ہے، اپنی راہ میں اسے شہادت کا ذریعہ بنا، شہادت کی موت کا سوال ہے، لیکن یا اللہ اتنی مہلت دے دے، یہ زخم میرے لیے شہادت کا ذریعہ بن جائے، اتنی مہلت دے دے کہ لا تمتنی حتی تقر عینی فی بنی قریظہ، کہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک بنو قریظہ کے یہودیوں کا انجام دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر لوں۔ جنگ احزاب کے دوران یہ بات پہنچ چکی تھی کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے اپنا عہد توڑ دیا، مکہ والوں نے ساز باز کی ہے، اس لشکر میں باقاعدہ وہ شریک ہیں، ان کا تعاون شامل ہے، گویا وہ جو ایک عقد اور میثاق تھا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس کو توڑ دیا انہوں نے۔ دشمن بھاگ گیا، جنگ احزاب سے پسپا ہو گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر گھر تشریف لائے، ام ہانی کے گھر میں۔ ام ہانی کا بیان ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو میں پہچان نہ سکی، اس قدر گرد و غبار نے آپ کے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اسلحہ اتارا، غسل کی تیاری کر رہے، جبریل امین پہنچ گئے، لماذا وضعت اللحام والملائکۃ لم تضع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے؟ اب تک فرشتوں نے نہیں اتارے، فرشتے اب تک ہتھیار پہنے ہوئے ہیں، آپ نے کیوں اتار دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ ختم ہو چکی، کفار بھاگ چکے، اس لیے ہتھیار اتار دی؟ فرمایا نہیں، ابھی تم نے فوراً بنو قریظہ جانا ہے جس کے لیے سعد نے دعا کی کہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کے یہودیوں کے انجام کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کروں۔ مجاہد کی دعا آسمان سے جا ٹکرائی، عرش معلیٰ تک پہنچ گئی، جبریل امین پیغام لے کر آ کے ابھی جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر گھر سے باہر نکلے، صحابہ کو جمع کیا اور صرف 2 لفظ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصلین صلاۃ العصر فی بنی قریظہ، جس کا اللہ پر ایمان ہے، روز آخرت پر ایمان ہے، وہ آج عصر کی نماز یہودیوں کی بستی بنو قریظہ میں جا کر ادا کرے۔ قربان جائے، صحابہ نے کوئی سوال نہیں کیا، حالانکہ 22-23 دن کا یہ مرحلہ جو کفار کا محاصرہ تھا، اس میں اکثر دن فاقے میں گزرے، پیٹوں پر پتھر باندھ کر، 2 پتھر باندھ کر۔ کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ ایک مہم ختم ہوئی، دوسری پر روانہ ہونا ہے تو کچھ ہمیں کھلایا جائے، کچھ پلایا جائے تاکہ ہماری قوت بحال ہو۔ کچھ نہیں، سر پڑ دوڑے بنو قریظہ کی طرف، ان میں سعد بن معاذ بھی شامل۔ قصہ طویل ہے، بار کیف یہودیوں کا، بنو قریظہ کے یہودیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ کا انتخاب کیا کہ جو تم فیصلہ کرو گے ہمارے لیے وہ قابل قبول ہوگا. گئے جا کر فیصلہ کیا جو ان کی غیرت ایمانی کی ترجمانی کرتا تھا کہ تمہارے مخاطرین جو مسلح لوگ ہیں وہ سب قتل کیے جائیں گے، تمہاری عورتیں مسلمانوں کی باندیاں بنیں گی. یہ فیصلہ کیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد تم نے وہ فیصلہ کیا جو عرش پہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا. مدینہ واپس پہنچے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے مسجد نبوی میں ان کا خیمہ گاڑ دیا تاکہ ان کی قریب سے بیمار پرسی کر سکیں، صحابہ ان کی بیمار پرسی کر سکیں. پاس ایک اور خیمہ تھا بنو غفار قبیلے کا. کچھ دیر بعد بنو غفار قبیلے کے لوگوں نے اپنے خیمے میں بہتا خون دیکھا. یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ باہر نکلے تو وہ سعد بن معاذ کے خیمے سے آ رہا تھا. جو زخم ان کو لگا جنگ احزاب کے موقع اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس وقت تک شہادت کی موت نہ دینا جب تک یہود کا، بنو قریظہ کے یہود کا انجام دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھنڈا نہ کر لوں. انجام دیکھ لیا بلکہ فیصلہ بھی ان کی زبان سے ہوا. یہودی مخور ہوئے، مغلوب ہوئے، ذلیل ہوئے، مدینہ پہنچ گئے اور پہنچتے ہی زخم دوبارہ کھل گیا، خون جاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس زخم کو ان کی شہادت کا ذریعہ بنا دیا. انتقال ہو گیا اسلام کے اس عظیم کمانڈر کا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا حاضر عبد الصالح تحرک له العرش. یہ اللہ کا نیک بندہ، کیا اس کا منہج تھا، کیا اس کا عقیدہ تھا، کیا اس کی قربانی تھی، کیا اس کی غیرت تھی کہ اس کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا. عرش خوشی سے جھوم اٹھا کہ ایک پاکیزہ بندے کی روح آنے والی ہے، پاکیزہ بندے کی روح آنے والی. اس قدر محبوب ترین شخصیت. یہ کہتے ہیں کہ دیکھ سے ایک دانہ چکھا جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت یافتہ یہ عظیم جماعت، ایک دانے کو آپ چکھیں. کیا ان کا مقام تھا، کیا ان کی صحبت تھی، کیا اللہ کے پیغمبر کا قرب تھا، اللہ کے پیغمبر کی محبت تھی. اس لیے قیامت تک لیے اعلان ہو گئے اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون لقد رضی اللہ ان سب سے راضی. یہ لوگ کامیاب، یہ لوگ سچے. جب تک اصحاب رسول کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کے پیغمبر کی محبت مکمل نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی محبت کی تکمیل نہیں ہوگی، اللہ کی محبت کی تکمیل نہیں ہوگی. یہ تمام تر محبت جو ہے اس کا محور اللہ کی ذات ہے. جب تک اس سے جس سے اللہ کو محبت ہے محبت نہیں کرو گے، نہ آپ کی محبت قابل قبول ہے نہ آپ کا ایمان قابل قبول ہے. تو محبت کے اس مفہوم کو جاننا چاہیے. یہ ایک ملخص تھا عقیدے کا، ہم اہل الحدیث کا. اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کی سچی ترجمانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے، آل بیت کی محبت عطا فرما دے، اصحاب رسول کی محبت عطا فرما دے، قرآن کی، حدیث کی، اس دین کی اللہ تعالی ہمیں محبت عطا فرما دے. اسی محبت پر ہم زندگی بھر قائم رہیں، اسی محبت پر ہمارا خاتمہ ہو اور آخری وقت آئے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.